السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں جنگ آزادی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ جس ملک میں رہ رہے ہو، جس وطن میں رہ رہے ہو، یہ کبھی آپ کی ملکیت میں تھی؟ یہاں کبھی آپ کی حکمرانی تھی؟ یہاں کبھی آپ کی حکومت تھی؟ آپ کی دین اور آپ کی تعلیم ہر شعبے میں کام آتی تھی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی حکومت چلی گئی اور پھر انگریز کی حکومت آئی، اور انگریز کی حکومت کے خاتمے میں جن لوگوں نے سب سے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، آج انہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا اور ان شخصیات کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے اس آزادی کے خاطر اپنے جان تک نہیں بلکہ اپنے نسلوں تک کو قربان کر دیا۔ جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ہی ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ترک کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابھی جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ کبھی آپ کی ملکیت تھی؟ آپ یہاں کے حکمران تھے، آپ یہاں کے کرایہ دار نہیں بلکہ آپ یہاں کے مالک تھے۔ اور آج میں ان ہستیوں کو ذکر کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے اس آزادی کے خاطر، جنہوں نے اس انڈیپینڈنس کے خاطر سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو واقعی یہ ہے کہ ہالینڈ کے تاجروں نے 1 گرام گرم مسالے کی قیمت میں 5 شلنگ کا اضافہ کیا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ اسے دیکھ کر لندن کے تاجر سیخ پا ہو گئے اور بالکل حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں ایک ایسی کمپنی بنانی ہوگی جو ہماری تجارت کے لیے ہو، جو ہماری بزنس کے لیے ہو۔ پھر انہوں نے ایک کمپنی بنایا جس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی رکھا۔ اس طرح سے انہیں جو ہے رہنے کی اجازت ملی اور تجارت کی بھی اجازت دی گئی، ساتھ میں انہیں ایک کوٹھی بھی بنانے کی اجازت ملی۔ بس مقصد تو ان کا کامیاب ہو گیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ہم مکاری سے، عیاری سے یہاں صرف بزنس کے نام سے ایک کمپنی قائم کریں گے اور دھیرے دھیرے پورے انڈیا کو برباد کر دیں گے۔ بس وہ دن اور آج کا دن تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر 300 سال تک انگریز اس طرح یہاں پہ مسلط ہوئے کہ پھر دوبارہ جانے کا نام نہیں لیا۔ دوستو، یہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ مغلیہ حکومت کا خاتمہ کس طرح ہوا اور کیا وجہ تھی جن کی بنا پر مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ہار گئی، وجوہات تھی جن کے بنا پر انہیں شکست ہوئی۔ اس کا تذکرہ ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے، لیکن آج ہم جس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ آزادی میں علماء اسلام کا کیا کردار تھا۔ جی ہاں، آج ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے جو یا تو خانقاہوں میں وقت بتاتے تھے یا پھر درس و تدریس میں مشغول رہا کرتے تھے، جن کا اوڑھنا اور بچھونا ایک دری اور ایک چٹائی ہوتی تھی، جو سفید پوش اور خاک نشین تھے، جنہیں محلوں کا تصور بھی نہیں تھا، جو ٹھنڈے
اور گرم کا فرق بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ تو بالکل فقیر تھے اور فقیرانہ انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ جس کے بنا پر انہوں نے کمر بستہ ہو کر انگریز سے مقابلہ کیا اور پھر انگریزوں کو وہ سبق سکھایا کہ انگریز آج تک بھول نہیں پائے؟ جی ہاں، اگرچہ انہیں شکست ہوئی لیکن تاریخ میں یہ واقعات مذکور ہیں اور تاریخ میں ان کا نام و نشان اب بھی باقی ہے۔ ناظرین اکرام، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تخت دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگائے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تخت دار پر لٹکایا، ہندوستان پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنا پڑا۔ انگریزوں سے سب سے پہلے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس سے پہلے منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسا نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرہ کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کا شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح اگر دوسرے ہم جانباز کی بات کریں تو وہ ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کردار۔ جی ہاں، دکن فرما روا حیدر علی 1782 اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی۔ جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے، حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمران ہوئے اور 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور افسران کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے شخص جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان اور فوجی طیاروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی، اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہیرس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت 23,000 افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے۔ لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح یہ جہاد کا قافلہ رواں دواں رہا حتیٰ کہ 1857 تک لے آیا۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا، جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی، اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا جانا چاہیے۔ دوستوں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ 1857 کی لڑائی بہت ہی مشہور تھی۔ 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا، جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے یعنی کہ آزادی کی خاطر لڑائی کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا۔ 1857 کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحم اللہ علیہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی، بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرے انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل بیتی کالا پانی کے نام سے لکھی ہے۔ 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 میں وفات پائی۔ دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اب اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین اور متوسلین کے ذریعے ہندوستان میں اپنے ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1899 میں وفات پائی اور جنت المعلی میں دفن ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1905 میں وفات پائی۔ گنگوہ کی سرزمین میں آسودہ خواب ہے۔ 1857 کی جنگ میں مسلمان کو بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں، فتح تھی۔ جی ہاں، 1857 کی جنگ آزادی کے نام کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال